بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پارہ نمبر 14 کا خلاصہ، سورۃ الحجر۔ کفار کی تمنا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ موت اور حشر کے بعد جب مسلمان کو جنت میں مقام ملیں گے اور کافر کو جہنم میں عذاب ملے گا، اور ہر آئے دن اس کے کسی خاص کفر کی وجہ سے عذاب میں ترقی ہوگی، تو پھر ہر موقع پر یہ کافر تمنا کریں گے کہ اے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ حفاظت قرآن، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن مجید ہم نے ہی نازل کیا، اور اس قرآن کریم کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ قرآن کریم کے علاوہ دیگر کتب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی، بلکہ علماء تورات و انجیل کو دی تو وہ کتبیں محفوظ نہ رہ سکیں۔ قرآن کریم کے الفاظ و معنی دونوں کے اللہ تعالیٰ خود محافظ ہیں، اس لیے قرآن کے الفاظ و معنی قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ یہاں تخلیق آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، پھر ان میں روح کو ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کے غرور اور گمراہی کو بیان فرمانے کے بعد شیطان اور ان کے پیروکاروں کے انجام بد کو بیان فرمایا۔ اہل جنت کا ذکر، ان المتقین فی جنات وعیون۔ گزشتہ آیات میں اہل جہنم کا ذکر تھا، اب یہاں سے اہل جنت اور ان کے لیے انعامات کا ذکر فرمایا کہ وہ جنت کے باغات میں اور چشموں میں رہیں گے۔ اہل جنت کے سینوں میں باہم جو کچھ رنجش ہوگی وہ نکال دی جائے گی، اور وہ بھائی بھائی بن کر رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان کے مہمان فرشتوں کا ذکر فرمایا جو انہیں بیٹے کی خوشخبری دینے اور قوم لوط علیہ السلام کو برباد کرنے کے لیے انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ اصحاب حجر، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ وادی حجر میں قوم ثمود آباد تھی، ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن قوم نے آپ کو جھٹلایا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک ہیبت ناک آواز کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ فاتحہ کو قرآن عظیم کہنے کی وجہ، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو ایسی صورت عطا کی جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ قرآن عظیم سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، گویا ایک طرح سے فاتحہ بھی پورا قرآن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اہم اور بنیادی مضامین پورے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں، ان کا خلاصہ اور نچوڑ سورۃ الفاتحہ میں ذکر کر دیا ہے۔ توحید، رسالت، قیامت، احکامات، ماننے والے اور نہ ماننے والے، علی الاعلان، تبلیغ کا حکم۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پوشیدہ طور پر عبادت کیا کرتے تھے، اس طرح تبلیغ کا سلسلہ بھی پوشیدہ ہوا کرتا تھا۔ اس آیت میں اعلانیہ طور پر عبادات اور تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پوری زندگی عبادت کرنے کا حکم۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یہاں الیقین سے مراد موت ہے، مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر، آپ اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی عبادت کریں یہاں تک اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلا لیں۔ اس عبادت سے مراد تکلیفی عبادت ہے جس کے کرنے پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک عبادت قبر والی ہے جس کا ذکر حدیث پاک میں ہے، یہ تلذذی عبادت ہے، اس پر اجر و ثواب نہیں۔ تو قرآن کریم کی آیت حدیث پاک اور قبر والی عبادت کے خلاف نہیں ہے۔ سورۃ النحل، نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام ہی سورۃ النحل رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورت میں بنیادی طور پر دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کر کے مشرکین کو توحید کی دعوت دی گئی ہے، اور شریعت اسلامیہ کے چند ایک احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ انسان کی تخلیق اور ناشکری،
خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ انسان کی اصل کو بیان کیا کہ انسان کو ایک حقیر و ذلیل اور بے قدر نطفے سے پیدا کیا گیا، لہذا جب اسے قوت گویائی اور دیگر صلاحیتیں دی گئیں تو جس ذات نے اسے ایک ناپاک اور بے وقت قطرے سے پیدا کیا، اسی کی ذات اور مخصوص صفات میں شریک ٹھہرا کر جھگڑا کرنے لگا۔ انعامات خداوندی: والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنها تأکلون۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بیان فرما رہے ہیں جو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، جیسے جانور ان کی اون سے کپڑے بنائے جاتے ہیں، کھال سے پوستین وغیرہ بناتے ہیں جو انسان کو سردی وغیرہ سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مزید یہ کہ جانور انسان کے لیے بطور غذا بھی کام آتے ہیں، ذبح کر کے گوشت کھایا جاتا ہے، دودھ پیا جاتا ہے، ان پر بوجھ لادا جاتا ہے جسے وہ ایسے مقام تک لے جاتے ہیں جہاں تک انسان بغیر سخت مشقت کے نہیں لے جا سکتا۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ اسی طرح انسان ہی کے فائدے کے لیے گھوڑا، کھچر اور گدھے پیدا فرمائے تاکہ یہ انسان کی سواری کے کام آئے اور انسان کے لیے زینت کا سامان بھی بن جائے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی نزول قرآن کے بعد بھی مزید اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا فرمائیں گے جن کا انسان کو علم بھی نہیں۔ موجودہ دور کی نو ایجاد گاڑیاں جیسے بسیں، ریل اور جہاز وغیرہ ترقی کے ساتھ ساتھ جتنی بھی جدید اور نئی گاڑیاں قیامت تک دریافت ایجاد ہوتی جائیں گی وہ سب اس آیت کے مفہوم میں داخل رہیں گی۔ ان انعامات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کرے اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ سمندر کے فوائد: وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا۔ وہی ذات ہے جس نے سمندر تمہارے لیے مسخر کر دیے، یعنی تمہارے کام پر لگا دیے ہیں تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ۔ اس سے مراد مچھلی ہے، اور اس میں سے زیورات نکالو جنہیں تم پہنتے ہو۔ پھر کشتیوں اور بحری جہازوں کا ذکر کیا ہے جن سے تجارت ہوتی ہے اور دیگر فوائد ملتے ہیں۔ اسی طرح زمین، اس میں راستے، دریا، آسمان کے ستارے اور دیگر نعمتوں کا ذکر فرما کر ان نعمتوں پر شکر کرنے کی ترغیب دی۔ متکبرین سے سوال: وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ متکبرین سے جب سوال کیا جائے کہ تمہارے پروردگار نے کیا بات نازل کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی من گھڑت کہانیاں اور افسانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگ خود اپنے گناہوں کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جن کو یہ بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں، اور یہ بوجھ بہت ہی برا ہے جس کو یہ اٹھا رہے ہیں۔ متقین سے سوال: وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ گزشتہ آیات میں یہی سوال متکبرین سے کیا گیا تھا، اب یہاں سے متقین سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا بات نازل فرمائی ہے، تو وہ اپنے تقوی کی روشنی میں یوں جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کی بات اتاری ہے۔ آگے ان کے نتیجے کو بیان کیا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی بہتری ہے اور آخرت کا گھر تو ہے ہی سراپا بہتری جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ منکرین رسالت کا شبہ کا جواب: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ منکرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار اس وجہ سے کر رہے تھے کہ آپ بشر اور انسان ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق کسی انسان و بشر کو رسول نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں بات سمجھائی کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ سب بشر اور انسان ہی تھے۔ اے منکرو، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اس آیت سے تقلید ثابت ہو رہی ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس دلیل نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لے، اسی کا نام تقلید ہے۔ بچی کی پیدائش پر مشرکین مکہ کی حالت:
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ گزشتہ آیت میں مشرکین کی بے انصافی بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بھی مانتے ہیں لیکن وہ جنس یعنی بیٹیاں جسے خود قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہاں سے ان کی بری عادت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور جب ان میں سے کسی کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور اسے اتنا برا سمجھتے کہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے اور سوچتے رہتے کہ ذلت برداشت کر کے اسے اپنے پاس رکھ لیں یا پھر زمین میں دبا دیں۔ الا ساء ما يحكمون، یہ کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ انعامات خداوندی۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ یہاں سے کچھ آیات تک اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نعمتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے دودھ جو گوبر اور خون کے درمیان سے آتا ہے اور بالکل صاف شفاف ہوتا ہے، تو اس کے رنگ میں فرق آتا ہے اور نہ ہی اس کے ذائقے میں، پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ پھلوں میں سے بہترین پھل کھجور اور انگور کا ذکر کیا، جن کو کھایا بھی جاتا ہے اور ان سے مشروب بھی بنائے جاتے ہیں، اور یہ پاکیزہ رزق ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ تیسری نعمت شہد کا ذکر کیا جس میں بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے، لیکن اس کے استعمال سے پہلے کسی ماہر سے یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ اس کو کب استعمال کرنا ہے اور کس چیز کے ساتھ استعمال کرنا ہے، پھر اس کا پورا فائدہ ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر شہد کی مکھی کے چھتے بنانے کی ترتیب کو بیان کیا کہ جس میں وہ عجیب و غریب طریقے سے صنعت کاری کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ اپنے چھتے کو زمین کی گندگی سے بچا کر پاک صاف اور بلند جگہ یعنی پہاڑوں اور درختوں پر بنائے۔ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ان میں غور و فکر کرتے ہیں۔ علم غیب اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاصہ ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسمان و زمین کی تمام پوشیدہ باتیں صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے علم میں نہیں ہیں۔ ان غیوبات میں سے ایک بڑی چیز قیامت کا معاملہ ہے جسے اللہ تعالیٰ آنکھ جھپکنے یا اس سے پہلے ظاہر فرما دیں گے۔ اس کا علم بھی صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ عرض اعمال۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ۔ قیامت کے دن ہر امت میں سے انہی میں سے ایک گواہ کو لائیں گے، مراد اس سے ہر امت کے نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ نافرمان امتوں کے خلاف اور سابقہ انبیاء علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گے، اور ایک قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اہل ایمان کی اور اہل کفر کی گواہی دیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اعمال پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور برے اعمال پر اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جامع ترین آیت۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے، بھلائی کرنے اور قریبی رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دے رہے ہیں، اور بے حیائی، بدی اور ظلم و زیادتی کرنے سے منع فرما رہے ہیں۔ گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مختصراً پورے دین اسلام کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مذکورہ تینوں اوامر پر عمل کرنے اور تینوں منہیات سے مکمل طور پر بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نسخ پر شبہ اور جواب شبہ۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ
بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہے اور کبھی کبھی اپنے احکامات میں تبدیلی فرماتے ہیں، یعنی ایک حکم تبدیل کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم نازل فرما دیتے ہیں۔ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے کہ احکامات کو تبدیل کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ آپ اپنی طرف سے گھڑ کر لاتے ہیں۔ انہیں جواب دیا کہ یہ قرآن گھڑا ہوا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق اور سچ ہے، جسے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا گیا۔ اسلام کے سب سے پہلے شہداء: من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے اور ان پر آزمائشیں بھی بہت آئی ہیں۔ یہ آیت حضرت عمار، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ وغیرہ رضی اللہ عنہم کے متعلق ہے۔ کفار نے انہیں گرفتار کر کے کہا کہ یا تو کفر اختیار کرو یا پھر قتل کر دیے جاؤ گے۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ نے کلمہ کفر نہ کہا، یعنی رخصت چھوڑ کر عزیمت پر عمل کر کے جام شہادت نوش فرما لیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے بھی عزیمت پر عمل کیا اور 2 اونٹوں کے ذریعے ان کے جسم کے 2 حصے کر دیے گئے۔ یہ دونوں بزرگ اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں، جبکہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے رخصت پر عمل کیا، دل ایمان پر مطمئن تھا، صرف زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا تھا اور خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر اپنا واقعہ سنایا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ دل ایمان پر مطمئن ہو تو زبان سے مجبوراً کلمہ کفر کہہ لینا کفر نہیں۔ امام الموحدین پر دنیا و آخرت کی نعمتیں: ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیشوا تھے۔ آپ علیہ السلام نے ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری اختیار کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نعمتیں دے رکھی تھیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ دنیا میں نعمتیں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مقتدی اور پیشوا بنا دیا اور دنیاوی نعمتیں بھی عطا فرمائی۔ امت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک فرد تھے لیکن پوری امت اور قوم کے کمالات و فضائل کے جامع تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی نسل سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تقریباً 4000 انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آپ علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الاولین و آخرین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آخرت کی نعمت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام صالحین میں سے ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا۔ دعوت دین کے طریقے: ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعوت کی ترتیب بتائی کہ جب دعوت دینی ہو تو 3 طریقے استعمال کریں۔ نمبر 1 دلیل سے بات کریں، نمبر 2 فضائل اور ترغیب سے بات کریں، نمبر 3 اگر شبہات پیش کیے جائیں تو ان کو اچھے انداز سے رد بھی کریں۔ ان 3 طریقوں کو میں اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے 2 جملے کہتا ہوں کہ ہماری ذمہ 2 کام ہیں: امت کو ایمان و اعمال پر لانا، امت کے ایمان و اعمال کو بچانا۔ امت ایمان و اعمال پر آتی ہے فضائل سے اور امت کا ایمان و اعمال بچتا ہے دلائل سے۔ شبہات کا رد کرنے سے تبلیغ والوں کے ذمے لانا ہے اور ہمارے ذمے بچانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔